کہ شادی بیاہ میں اس کا ہونا فرض ہے۔ نمبر 1 ایجاب و قبول کا ہونا۔ ہم اور آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کا شادی بیاہ کرتے ہیں یا خود کی جب شادی ہوتی ہے تو امام صاحب لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کرواتے ہیں اور لڑکا سے بھی ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ اس کو ہلکا میں نہیں لیجئے، ایجاب و قبول کا ہونا شادی بیاہ کے تعلق سے شریعت نے یہ فرض قرار دیا ہے۔ لڑکی ایکسپٹ کرے گی تب نہ، لڑکا ایکسپٹ کرے گا تب نہ۔ سب کچھ کر دیے، لڑکی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، سب کچھ کر دیے، لڑکا ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں منظوری نہیں، تو کہاں ہوا نکاح، کہاں ہوا؟ اس لیے شریعت نے شادی بیاہ کے تعلق سے ایجاب و قبول کو فرائض کے درجے میں دیا ہے کہ لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے اور لڑکا سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے۔ دوسری چیز جو فرائض کے درجے میں ہے شادی بیاہ میں، جو فرض کے درجے میں ہے، وہ ہے 2 گواہ کا ہونا۔ جی 2 گواہ کا ہونا بھی فرض ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کوئی بات آ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، اور کل جب قاضی صاحب کی عدالت میں جائیے گا تو وہ گواہوں کو بلاتے ہیں، بھائی اس کی شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو گواہ کا ہونا گویا کہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ جس طریقہ سے ایجاب و قبول کا ہونا فرض ہے، اسی طریقہ سے 2 گواہ کا بھی ہونا بھی فرض ہے۔ تیسری چیز جو شادی بیاہ میں واجب کے درجے میں ہے وہ ہے مہر۔ مہر کا ہونا، مہر چونکہ لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، مہر کی کئی اقسام ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی قلت دامن گیر ہے، تفصیل سے نہیں بتلا سکتا ہوں۔ مہر چونکہ لڑکیوں کا حق ہے، مہر کی کئی اقسام ہے۔ مہر معجل ہے، ایک ہوتا ہے ادھار مہر، ایک ہوتا ہے اسی وقت مہر، ایک ہوتا ہے مہر مطلق، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ایک ایسا مہر ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ 15 دن کے بعد آپ کو مہر دینا پڑے گا۔ ایک مہر ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ نائٹ میں، فرسٹ رات میں آپ کو وہ مہر دینا پڑے گا۔ تو مہر کے کئی اقسام ہیں، علماء سے آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ مہر یہ لڑکیوں کا حق ہے، اور مہر کا ہونا جب امام صاحب نکاح پر آتے ہیں تو مہر کا چرچا کرتے ہیں، اور مہر کا چرچا کرنا ہی چاہیے، کیونکہ شادی بیاہ میں مہر کا ہونا یہ گویا کہ واجب کے درجے میں ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس شادی بیاہ وہ ہے کہ فرسٹ نائٹ میں کوئی سا بھی کرو، مہر مطلق ہی کیوں نہ، فرسٹ نائٹ میں جب آپ اپنی بیوی سے ملیے گا تو مہر کو دے دیجیے، یہ سب سے بڑھیا بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے، لڑکا کی جو شادی ہوتی ہے، تو لڑکیوں کو مہر نہیں دیا جاتا ہے۔ مہر مطلق ہوتا ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ مہر مطلق تو وہی ہوگا، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جب لڑکا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسعت دے دے تو لڑکا، جیسے مثال کے طور پر ہمارا مہر 1 لاکھ روپیہ ہے اور مہر مطلق ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو بہترین تو وہی ہے کہ فرسٹ نائٹ میں ہم دے دیں۔ اگر نہیں دے پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اتنی وسعت دے دے، جب اتنی طاقت دے دے، تو آپ اپنے لڑکیوں کو اس کا مہر حوالے کر دیجئے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور گویا کہ مہر دینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ لوگ عام طور سے ہماری مائیں اور بہنیں جب جو اس کا شوہر انتقال کرنے لگتا ہے، جب اس کا شوہر اس دار فانی کو الوداع کرنے لگتا ہے، جب اس کا شوہر اس دار فانی کو کوچ کرنے لگتا ہے، جب اس کے شوہر کا انتقال ہونے لگتا ہے، تو ہماری مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہے کہ جا تمہارا مہر ہمارا معاف کر دے لیا۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی بھر آپ نے کمایا کس کے لیے؟ زندگی بھر، اور ظاہر سی بات ہے آپ مہر اپنی بیوی کو دیجیے گا تو بیوی مہر لے کے کیا کرے گی؟ آپ ہی کو تو حوالے کرے گی، آپ ہی کی تو اولاد میں کام آ جائے گی۔ تو مہر تو گویا کہ مہر کی رقم تو آپ ہی کے پاس ہو جاتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ مہر کا ہونا شادی بیاہ میں یہ واجب کے درجے میں ہے، اور مہر چونکہ لڑکیوں کا حق ہے۔ اور 3 چیزیں ایسی ہے جو سنت کے درجے میں ہے، 2 چیزیں فرض کے درجے میں، 1 چیز مہر جو کہ واجب کے درجے میں ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہے جو سنت کے درجے میں ہے۔ نمبر 1 خطبہ نکاح کا ہونا۔
امام صاحب جو نکاح کے وقت خطبہ دیتے ہیں یہ خطبہ نکاح، امام صاحب جب نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، نکاح کی مجلس رچائی بسائی اور سجائی جاتی ہے، تو امام صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب پہلے خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ خطبہ نکاح کا پڑھنا، خطبہ نکاح کا مجلس کے اندر ہونا یہ سنت کے درجے میں ہے۔ دوسری چیز جو شادی بیاہ میں سنت کے درجے میں ہے وہ ہے ولیمہ۔ لڑکے کی شادی ہو تو اگلا دن جو جا کے آپ ولیمہ کر دیجئے، لیکن ہمارے یہاں کیا رواج چلتا ہے، اگر لڑکا کی شادی ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ہی بھوج کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی سب کو دعوت کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہی سب کو کھلا دیتے ہیں۔ کل بارات لے کے جانا ہے، آج راتے میں سب کو بھوج کر دیے، آج راتے میں سب کو کھلا دیے، تو ولیمہ کہاں ہوا؟ ولیمہ تو اگلے دن ہوتا ہے۔ تو ولیمہ کو ہونا یہ بھی سنت ہے۔ اور ولیمہ جب لڑکا کی آپ شادی کرتے ہیں تو جب کل آپ اپنی لڑکا کی بارات لے کے جائیے تو پرسوں ولیمہ کیجیے، اس سے پہلے کرنا لوگ واہ اپنا نام کما لیے، نام و نمود کے لیے اپنا جو ہے بھوج کر دیے، دعوت دوسروں کو کھلا دیے، لیکن سنت سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اگر ہم کو دعوت ہی کرنا ہے، اگر ہم کو بھوج ہی کرنا ہے، اگر ہمیں نام ہی کمانا ہے، اگر ہم کو دوسروں کو کھلانا ہی پڑنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی بہو کو لے کر کے آ جائیں گے، جب ہم اپنے لڑکے کی شادی کے لیے جائیں گے اور اپنی بہو کو لے کر کے جب آ جائیں گے تو اگلے دن جا کر کے ہم بھوج کریں، اگلے دن جا کر کے ہم دعوت کریں، اگلے دن جا کر جب آپ دعوت کیجئے گا، اگلے دن جا کر جب آپ لوگوں کو کھلائیے گا، تو گویا کہ ایک سنت بھی زندہ ہو گئی، ولیمہ۔ اور تیسری چیز جو شادی بیاہ کے اندر جو سنت ہے، شادی بیاہ کے اندر جو سنت ہے وہ ہے تقسیم چھوہارا۔ جب ظاہر سی بات آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہو جاتا ہے تو چھوہارا کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے یہاں تو ایسے چھوہارا تقسیم یہ لو ایسے ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھوہارا کو ایسے نہیں تقسیم کیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نکاح پڑھایا کرتے تھے، نکاح پڑھانے کے بعد چھوہارا کو ایسے لے لیتے تھے اور ایسے ڈال دیتے۔ اس کے بعد میں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی دیکھا ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ایک نکاح پڑھا ہے مسجد رشید میں، اور نکاح پڑھانے کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایسے چھوہارا کو تقسیم کیا، مطلب دیا نہیں کہ یہ تم لو ایسا نہیں، ایسے چھوہارا کو ہوا میں اڑایا اور اس کے بعد سب لوگوں نے لیا۔ چھوہارا کو تقسیم کرنا ایسے ہی ہے۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھانے کے بعد چھوہارا لیتے تھے اور ایسے ہی ڈال دیا کرتے تھے، پھر سارے لوگ چھوہارا کو لے لیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کچھ شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی، کچھ اہم بھی باتیں تھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مختصر سے وقت میں جو بھی باتیں بتلائی گئی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے کہ کل جو نکاح خوانی ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح خوانی کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔